الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين. ہر قسم کی بڑائی اور خوبیاں پروردگار عالم کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں زندگی دی، جو موت دینے پر قادر ہے، جو ہر شے پر حکمرانی کرتا ہے، جس نے انسانوں کو بہترین ڈھانچے میں بنایا ہے اور پھر انسانوں کی رہبری کے لیے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث کیا. ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور سب سے افضل ترین امت میں سے بنایا. درود و سلام کا نزول ہو نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے تمام آل پر، اصحاب پر، ازواج مطہرات پر، آل بیت پر اور تمام نیک لوگوں پر. دینی میری بھائیوں، ابھی 2019 رخصت ہوا ہے اور 2020 یہ ایک نیا سال شروع ہوا ہے. اس نئے سال کے تعلق سے میں نے جمعہ کا خطبہ مناسب سمجھا کہ وقت کی اہمیت اور زندگی کی فضیلت پر روشنی ڈالی جائے، لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ زندگی کیا چیز ہے، وقت کی کتنی قیمت ہے، اسلام نے وقت کو کتنی اہمیت دی ہے اور ہمیں وقت کو کس طرح سے گزارنا چاہیے. آج بہت سارے لوگوں نے چند دنوں پہلے ایک دوسرے ساتھیوں کو ہیپی نیو ایئر کہا ہوگا، نئے سال کی مبارکبادی دی ہوگی اور خوشیاں منایا ہوگا اس طور پر کہ آج ہمیں نیا سال مل رہا ہے. ایک سال رخصت ہو گیا، پرانا سال ختم ہو گیا اور ایک نئے سال میں ہم قدم رکھ رہے ہیں. اس بات کی لوگوں نے خوشیاں منائی، ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور بہترے لوگوں نے تو کتنے گندے گندے کام بھی کیے ہوں گے. اللہ کی پناہ، جو نئے سال کے نام پر گناہ کا کام کرتے ہیں، برائی اور فسق و فجور کا کام کرتے ہیں اور نئے سال کے نام پر زناکاری کرتے ہیں، نائٹ کلب جاتے ہیں، ہیپی نیو نائٹ مناتے ہیں. اسلام میں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس زندگی کی اہمیت کیا ہے، اس کے اندر وقت کو کیا اہمیت دی گئی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ایک سال گزر گیا یا ہمیں ایک نیا سال مل رہا ہے، ہمیں زندگی میں ایک نیا سال نصیب ہو رہا ہے. آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ ہمیں ایک نیا سال ملا، ایک نئی زندگی ملی، ایک سال میری زندگی کا بڑھ گیا ہے. یہ سوچ کر آدمی خوشی ہوتا ہے. کتنے لوگ جنم دن مناتے ہیں، کتنے لوگ خوشیاں مناتے ہیں. حالانکہ ایک مومن کے لیے اس میں غور و فکر کا مقام ہے. اسے سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی جو محدود ہے اور بہت مختصر ہے، زندگی ہماری نہ صرف محدود ہے بلکہ بہت مختصر ہے. ہم سے پہلے والے لوگ جو آپ دیکھیں گے 2-4 صدیاں پہلے والے لوگ 200 سال زندہ رہتے تھے، 500 سال زندہ رہتے تھے. 1000 سال ایک شخص کی زندگی ہوتی تھی. ہماری زندگی تو بہت معمولی ہے، تھوڑی سی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کی زندگیاں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی. یہ تو بہت معمولی زندگی ہے اور محدود زندگی ہے. اس کے بعد تو ہمیں مرنا ہے، اس کے بعد تو اس دنیا کو چھوڑنا ہے. اس دنیا کی جو لذت ہے وہ ختم ہو جانی ہے. تو یہ محدود زندگی جو 60 سال یا 70 سال کی ہمیں نصیب ہوئی ہے، اگر اس میں سے 2019 کم کر دیا جائے تو زندگی سے قیمتی لمحہ، ایک قیمتی سال ختم ہو رہا ہے. ہمیں خوشی نہیں منانی ہے.
ہمیں محاسبہ کرنا ہے، ہمیں فکر کرنی ہے، ہمیں سوچنا یہ ہے کہ جو ہمارا وقت گزرا ہے کیسا وقت تھا، جو ہمارا وقت رخصت ہوا ہے 2019 کا وہ ہمارے لیے کس طرح سے تھا، کیونکہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے اسی پر آخرت کا دار و مدار ہے، اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ اگر یہ دنیا کی زندگی یہاں کے اچھے اوقات تھے، یہاں کی زندگی ہماری بہتر تھی، یعنی جو وقت ہمارا گزرا اگر اچھا وقت تھا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اچھا فائدہ دے گا، اچھا بدلہ دے گا، اور دنیا کا وقت اگر برا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے برا نتیجہ دے گا۔ تو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جو وقت گزر رہا ہے وہ وقت ہمارے لیے کس طرح سے گزر رہا ہے۔ جو وقت گزر گیا چاہے 2019 کا ہو یا اس سے پہلے 2018 17 16، جو وقت گزر گیا وہ ہمارے لیے کیسا تھا، وہ کس طرح سے تھا۔ اگر آپ سوچتے ہیں، اگر آپ غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ دن و رات اتنی تیزی سے گزر رہے ہیں، اتنی تیزی سے گزر رہے ہیں کہ انسان کو اس کا شعور تک نہیں۔ کتنے سارے لوگ سعودی عرب آئے ہوں گے، 20 سال کی عمر رہی ہوگی اور ابھی وہ 35 40 سال کے ہو گئے، زندگی کا تہائی حصہ گزر گیا اور پتہ نہیں چلا، پتہ نہیں چلا۔ ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا۔ زمانہ قریب کا مطلب جانتے ہیں؟ زمانہ قریب کا مطلب زمانے کی برکت ختم ہو جائے گی، زمانے کا فائدہ ختم ہو جائے گا، نقصان ہی نقصان ہوگا، یا لوگ دنیا میں اس طرح سے مگن ہو جائیں گے، اس طرح سے مگن ہو جائیں گے کہ سال کیسے گزر رہا پتہ نہیں چل رہا، مہینے کس طرح سے گزر رہے پتہ نہیں چل رہا، دنیا میں اتنا غرق ہو جائے کہ انسان کو شعور ہی نہیں کیسے سال گزرا۔ اب سوچیں سعودی عرب کی 20 سال کی جو زندگی آپ کی گزری، 10 سال کی زندگی گزری، کتنا معنی خیز تھی اور کتنے جھٹکے میں گزر گیا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ زندگی کا ایک تہائی حصہ، آدھا حصہ، اس سے زیادہ کا حصہ گزر گیا، ہمیں پتہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا۔ سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ گزر رہا ہے، مہینہ اس طرح سے گزرے گا جیسے ایک جمعہ ہے، ایک جمعہ ایک ہفتہ گزرا ہے، اور جمعہ ایسے گزرے گا جیسے لگے گا ایک دن گزرا ہے، اور دن ایسے گزرے گا جیسے لگے گا ایک گھنٹہ گزرا ہے، اور ایک گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے ایک چنگاری جلائی گئی ہو۔ یہ حدیث کے الفاظ حدیث میں بیان کیا گیا، اور ہم ایسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ 24 گھنٹہ کل بھی تھا، آدم علیہ السلام کے زمانہ میں بھی رہا ہے، دن و رات 24 گھنٹے پہ مشتمل ہے، اور جب سے دنیا بنی اس وقت سے ہے، مگر پہلے ایسا وقت نہیں گزرتا تھا۔ آج جس طریقے سے وقت گزر رہا ہے، ذرا سوچیں، ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ والا موبائل ہے، آج جمعہ کا دن، چھٹی کا دن ہے، آپ عصر میں، مغرب میں، عشاء میں اپنے ہاتھ میں موبائل لے لیں گے، پوری رات انٹرنیٹ میں کیسے رات گزر جاتی ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ معمولی سا ایک چھوٹا سا آلہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، گھنٹوں گھنٹے، کئی گھنٹے، پورا دن، پوری رات گزر جاتی ہے۔ کتنے کتنے لوگ پوری رات موبائل پر گزارتے ہیں اور فجر کے بعد سوتے ہیں، دن میں سوتے ہیں۔ یہ وقت کیسے گزرا احساس نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا۔ آج سے پہلے 2020 میچ، ٹورنامنٹ، ورلڈ کپ اور اس طرح سے ٹیسٹ سیریز نہیں چلتا تھا۔ آج ٹیسٹ سیریز کئی مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے، ٹورنامنٹ کئی مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے، ورلڈ کپ کئی مہینوں پر کئی ٹیمیں حصہ لیتی ہیں۔ جو آدمی اس میں ملوث ہے، کھیل میں، لہو و لعب میں، تماشا میں ملوث ہے، وہ ان کھیلوں کے دیکھنے میں کئی مہینے گزار دیتا، اسے احساس نہیں ہوتا۔ مثلا اگر ٹیسٹ سیریز 4 مہینے کا ہو تو دیکھنے والے آدمی کی زندگی سے 4 مہینے کیسے کم ہوئے اسے پتہ نہیں چلے گا، پتہ چلتا ہی نہیں۔ کتنا ضروری کام اس سے ختم ہو گیا، وقت کا فائدہ ختم ہو گیا، کتنے واجبات اس سے ختم ہو گئے۔ وہ بے پرواہ ہو کر ایک چیز پر اپنی نظر رکھتا ہے اور دن کیسے گزر رہا ہے پتہ نہیں چل رہا۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ دن و رات ایسے گزریں گے کہ انسان کو اس کا احساس نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورج کو، چاند کو، زمین کو، آسمان کو
دن و رات کو، سال کو، مہینے کو اللہ نے ان کو بنایا ہے نشانی کے طور پر۔ اللہ نے سورہ اسراء میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے رات اور دن کو نشانی کے طور پر بنایا ہے۔ یہ میری قدرت کی نشانی ہے۔ یہ جو رات ہے، دن ہے، وقت ہے، لمحہ ہے، سال ہے، مہینے ہے، یہ میری قدرت کی نشانی ہے۔ جو چاہے تو اس میں غور کر کے وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے، لیکن نصیحت حاصل کرنے والے کہاں ہیں؟ لوگوں نے تو زندگی کو، وقت کو، عمر کو کھانے پینے کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے۔ لوگوں نے زندگی کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے، ورنہ اتنا لمبا ٹورنامنٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آدمی کھیل کا مطلب ہوتا ہے چند لمحے، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 25 منٹ، یہ کئی مہینوں یہ کھیل۔ اس کا مطلب ہے لوگوں نے زندگی کو کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ هَمُّ أَحَدِهِمْ فِي بَطْنِهِ وَدِينُهُ هَوَاهُ، کہ ایک ایسا زمانہ لوگوں پر آئے گا، اس زمانے میں لوگ کھانے پینے کو زندگی کا مقصد بنا لے گا۔ یعنی زندگی کا مقصد کھانا اور پینا ہوگا، وقت گزارنا ہوگا، اور کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہوگا۔ یہ ایک زمانے کی بات ہے کہ ایسا زمانہ لوگوں پر آئے گا، کھانا پینا اس کی زندگی کا مقصد ہوگا، اور دین کو مرضی کا نام دین دے دیا ہوگا۔ یعنی اپنی طبیعت اور مرضی پر چلنے کو لوگ دین سمجھیں گے۔ آج ایسے ہی ہو رہا ہے، آج اپنی مرضی کو دین کا نام دیتے ہیں، اپنے من پر چلنے کو، طبیعت کے ماننے کو دین سمجھتے ہیں۔ تو آج وہ زمانہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، کہ کافر لوگ اس دنیاوی فائدے سے، اس دنیاوی وقت میں اس طرح سے مگن ہے کہ سمجھتے ہیں یہی ہمارا فائدہ ہے، دنیا سے بے پناہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، تمتعون، اس دنیا سے فائدے اٹھانے میں لگے ہوئے۔ دنیا اس کی نظر میں فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، کمانے کھانے کی چیز ہے۔ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور دنیا میں ایسے کھاتے جیسے جانور کھاتا ہے۔ دنیا کا مقصد کافروں کی نظر میں کھانا اور پینا ہے۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو ان کافروں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو جو مقصد کافروں کا تھا وہی مقصد آج ہم لوگ بھی بناتے جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا بھی مقصد وہی ہے، کھانا اور پینا اور کھیل تماشا، اپنے اوقات کو ضائع کرنا لایعنی چیزوں میں۔ ہمارا وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے جس کا شعور نہیں ہے، جبکہ ہر لمحہ ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے۔ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا اس بات پر غور کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے وہ کتنا قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے رات اور دن کو نشانی کے طور پر بنایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو دو نعمتوں کی بڑی ناقدری کرتے ہیں، دو نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، ان کی قدر و قیمت نہیں کرتے۔ وہ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ ایک ہے زندگی اور دوسری ہے فارغ البالی، یعنی فرصت کا وقت۔ زندگی ملی ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں، اور جب فرصت ملتی ہے تو اس فرصت کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ یہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، اور جب فرصت ملتی ہے اور آدمی لاؤبالی پن کا شکار ہو جاتا ہے اور فرصت کو اہمیت نہیں دیتا، پھر وہ آدمی گمراہی کے راستے پر لگ جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں پر رات کی قسم کھائی ہے، کہیں پر دن کی قسم کھائی ہے، کہیں پر سورج کی قسم کھائی ہے، کہیں پر چاند کی اللہ نے قسم کھائی ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی۔ کہیں پر اللہ نے زمانے اور وقت کی قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک تمام انسان گھاٹے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وقتوں کی قسم کیوں کھائی ہے؟ زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ فجر اور عصر کی قسم کیوں کھائی ہے؟ رات اور دن کی قسم کیوں کھائی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہے کہ اوقات کی محافظت کرے، وقت کی حفاظت کرے،
وقت کی اہمیت کو سمجھے، کیونکہ وقت ہی دنیا کا وقت ہے، اسی پر آخرت کا انحصار ہے، اسی پر آخرت کا انحصار ہے۔ جیسا وقت گزرے گا ویسا ہی نتیجہ ہمیں ملے گا۔ جس طرح سے یہاں بیج بوئیں گے اسی طریقے سے آخرت میں فصل کاٹیں گے۔ تو اسی دنیاوی زندگی پر آخرت کا نتیجہ منحصر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وقت کی قسم کھا کر وقت کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وقت کی حفاظت کرو، اس کی اہمیت کو سمجھو، اس کی قدر و قیمت کرو، اور یاد کریں اس وقت کو جب قیامت میں اللہ تعالیٰ وقت کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، اس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، پوچھے گا، ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ پوچھے گا اور ہم سے سوال کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ، قیامت میں مومن یا کسی بھی بندے کا قدم اس وقت تک ٹلے گا نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے بارے میں سوال نہیں کر لے گا، ہٹنے نہیں دے گا، جانے نہیں دے گا، کھسکنے نہیں دے گا۔ اللہ سوال کرے گا اس کی زندگی کے بارے میں فی عمرہ عن عمرہ فیما افناہ، کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، تم نے اپنا وقت کہاں لگایا، تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلْ، اور اللہ علم کے بارے میں پوچھے گا تم نے کتنا علم حاصل کیا، کتنا عمل کیا اپنے علم پر۔ اور وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور اللہ تعالیٰ مال کے بارے میں سوال کرے گا تم نے کہاں سے کمایا اور کس جگہ مال کو خرچ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اور اللہ تعالیٰ اس جسم کے بارے میں سوال کرے گا، یہ ہاتھ کیسے استعمال کیا، ان آنکھوں کو کیسے استعمال کیا، ان کانوں سے تم نے کیا کام لیا، ان پیروں سے چل کر کہاں کہاں گئے، اللہ تعالیٰ پورے جسم کے بارے میں سوال کرے۔ تو یہ جو زندگی کا وقت گزر رہا ہے اس کے بارے میں سوچیں، غور کریں کہ ان لمحوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت میں ہم سے سوال کرے گا، اور اس وقت تک ہم ٹل نہیں سکتے، ہم میں سے کوئی کھسک نہیں سکتا جب تک پوچھ نہ لیا جائے اور ہم جواب نہ دے دیں، تب تک ہمیں چھٹکارا آخرت میں نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے موت سے پہلے جو فرصت ملتی ہے اس فرصت کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس فرصت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ 5 چیزیں بہت بڑی اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہیں اور آپ انہیں بتلاتے ہیں کہ سنو، غور کرو، دیکھو، 5 چیزوں کو بڑی اہمیت دو 5 چیزوں سے پہلے۔ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جن کو اہمیت دینا ہے 5 چیزوں سے پہلے؟ آپ نے فرمایا شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو اہمیت دو۔ بڑھاپا آ جائے گا تو کام نہیں کر سکتے، بیماری لاحق ہوگی، بستر سے اٹھ نہیں چل نہیں سکتے، کچھ کام نہیں کر سکتے۔ کرنا ہے تو زندگی میں جوانی سے کام لو، جوانی کو اہمیت دو، اور بڑھاپا سے پہلے جوانی کی غنیمت سمجھو۔ اور آپ نے فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، اور بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت جانو۔ بیماری آ جائے گی تو کچھ کر نہیں سکتے، چاہ کر بھی تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، اس لیے بیماری سے پہلے جو زندگی ملی، جو صحت ملی، تندرستی ملی، اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کو غنیمت جانو۔ اور آپ نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور محتاجگی، غریبی، فقیری سے پہلے جو اللہ نے مالداری دی ہے اس کو غنیمت جانو۔ اس کو غنیمت نہیں جانو گے تو تمہاری مالداری اللہ کیسے چھین لے گا اور تمہاری مال و دولت کیسے ختم ہو جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جو مال و دولت اور اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے اللہ اس سے نعمت چھین لیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور کام سے پہلے جو فرصت تمہیں ملی ہے اس کو غنیمت جانو، اس کو کام میں لگاؤ اور اس سے فائدہ حاصل کرو۔ ایسا نہیں کہ فرصت کو ضائع کرو، فرصت کو گناہوں میں لگاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرصت ملی ہے تو کام سے پہلے، شغل اور مشغولیت سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ اور آپ نے فرمایا وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ زندگی ملی ہے تو موت کو یاد رکھو اور زندگی سے فائدہ اٹھاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک تمہارے پاس موت آ جائے اور تم سوچتے رہ جاؤ، تم تمنا کرتے رہ جاؤ اور تم کچھ کر بھی نہ سکو۔ تو یہ 5 چیزیں بڑی اہم ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کی تھی۔ اگر نبی کی اس نصیحت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہماری زندگی بہتر بن جائے، سنور جائے۔
اسی طریقے سے جو بلائیں آتی ہیں، مصیبت آتی ہیں، بتا کے نہیں آتی ہیں اور کسی کو خبر کر کے نہیں آتی ہیں، تو انسان کو اپنی صحت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، انسان کو فرصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، انسان کو زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور آج جو ہماری زندگی میں وقت کی اہمیت نہیں ہے، اس کے بڑے متعدد وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہماری صحبتیں غلط ہوتی ہیں، جیسے ساتھی ملتے ہیں اسی طریقے سے اسی راستے پر ہم لگ جاتے ہیں، گناہوں کا رسیہ ساتھی ملے گناہوں کے راستے پر ہوتے ہیں، وقت کو ضائع کرنے والا دوست ملے تو اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، یا ہم زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں، زندگی کو اور کھانے پینے کو یا لہو و لعب کو اپنی زندگی کا مقصد ٹھہرا لیتے ہیں، تو وقت کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہمارے نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ تو متعدد اسباب ہو سکتے ہیں گناہوں سے جو ہمیں لذت ملتی ہے، سرور ملتا ہے، وقتی لذت ہوتی ہے، یہ لذتیں ختم ہونے والی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، تم موت کو کثرت سے یاد کرو جو انسان کی لذتوں کو توڑنے والی ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرو جو انسان کی لذت کو توڑنے والی ہے، یعنی جب موت آتی ہے تو انسان پھر کسی چیز کی لذت محسوس نہیں کرتا۔ لذت کب تک ہے؟ موت سے پہلے تک۔ تو آپ نے موت کا اسی لیے واسطہ دیا، موت کو یاد کرنے کا حکم دیا، تاکہ موت کو یاد کرنے سے انسان پھر آخرت کی فکر کرے گا، گناہوں سے بچے گا اور وقت کو اہمیت دے گا، زندگی کو اہمیت دے گا اور صحیح سے اس کو گزارنے کی کوشش کرے گا۔ ہمارے جو اسلاف تھے وقت کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو پایا جو ہم میں سے جو لوگ درہم کو دینار کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کے شوق اس کے حریص ہیں، ہم نے ایسے لوگوں کو پایا کہ ہمارے درہم و دینار سے زیادہ وہ لوگ وقتوں کو اہمیت دیا کرتے تھے، وقت کو اہمیت دیتے تھے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ جب تم صبح کرو، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے اوپر شام ہو، شام کا وقت ہو، تو یہ نہ سوچو کہ میں کام صبح میں کر لوں گا، میں کام کل کر لوں گا، نہیں، جب شام ہو، شام کے وقت کوئی کام ہو، عبادت ہو، اسی وقت انجام دو، صبح کا انتظار نہ کرو۔ اور اگر صبح کرو، صبح کے وقت کوئی کام ہے، عبادت ہے، فرض ہے، ذمہ داری ہے، اسی وقت انجام دو، شام کا انتظار نہ کرو۔ تم دیکھ نہیں سکتے ہو شام ہوگی کہ نہیں ہوگی، تمہیں پتا نہیں چلے گا کہ صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ موت تو بتا کر نہیں آتی، موت تو خبر کر کے نہیں آتی، موت کسی کو چونکا کر متنبہ کر کے نہیں آتی، موت اچانک آتی ہے، سوئے سوئے آتی ہے، بیٹھے بیٹھے آ جاتی ہے، چلتے چلتے آ جاتی ہے۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، زندگی ہماری محدود ہے، اور وہ محدود زندگی بھی کتنی ہے وہ بھی پتا نہیں ہے، وہ بھی پتا نہیں ہے۔ کتنے لوگ بچپن میں مر گئے، کتنے لوگ جوانی میں مر جاتے ہیں، کتنے لوگ بڑھاپا آنے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ آج کی خبر، صبح فیس بک کھولا، ایک ساتھی کا میں میسج دیکھا، اس نے میسج میں لکھا ہے کہ اس کے دوست کے والد اپنے ملک سے، نیپال سے فجر کی نماز پڑھا کر اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں، اور بات کرنے کے بعد کچھ دیر میں انٹرنیٹ کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، اور اس بیٹے کو کچھ دیر کے بعد پتا چلتا ہے میرا باپ مر گیا۔ یہ بات کرتے کرتے، نماز پڑھتے پڑھتے، چلتے چلتے کس وقت موت آ جانی ہے کسی کو پتا نہیں ہے۔ موت کا کوئی وقت جو ہے کسی کو معلوم نہیں، وقت متعین ہے لیکن کسی کو خبر نہیں ہے، کسی کو پتا نہیں ہے۔ اسی لیے الرٹ رہنا چاہیے، موت سے چوکنا رہنا چاہیے، اور ہمیشہ موت کی تیاری اور موت کا جو ہے منظر ہمارے سامنے ہونا چاہیے، موت کو کثرت سے یاد کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمانہ قریب کر دیا جائے گا، اور میں نے بتایا کہ زمانہ قریب کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دنیا میں اتنا مست ہو جائیں گے کہ دن و رات کیسے گزر رہا ہے پتہ نہیں چلے گا، احساس تک نہیں ہوگا زندگی کا، لمحہ کتنا گزر گیا، کتنے سال گزر گئے، کتنے نئے سال آئے، پرانے سال گئے، پتہ نہیں چلے گا، اور علم دنیا سے ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ، اور علم کم کر دیا جائے گا۔ وَيُلْقَى الشُّحُ، اور انسان کے دلوں میں بخیلی آ جائے گی،
مالداری تو بظاہر نظر آئے گی لیکن انسان کا دل فراخ نہیں ہوگا، چوڑا نہیں ہوگا، دل میں بخیلی پیدا ہو جائے گی، وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور زمانے میں حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا القتل، زمانے میں قتل، خون ریزی بڑھ جائے گی۔ آج ہم دیکھیں چاروں طرف خون ریزی، قتل، خون، دردناک قتل اور انسانوں کا خاتمہ، یہ نشانیاں ہیں قیامت کی۔ تو ہم اوقات کو اہمیت دیں اور اوقات سے نصیحت حاصل کریں۔ آئیے میں آپ کو کچھ مفید باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے اوقات کو ہم کس طرح سے گزاریں۔ جو زندگی ملی ہے محدود زندگی ہے، اور اس زندگی کا بھی پتہ نہیں کہ کب زندگی ہماری ختم ہو جائے گی، جبکہ یہ زندگی بہت قیمتی ہے اور ایک بار نصیب ہوئی دوبارہ اس زندگی کا چانس نہیں ہے۔ یہاں سے آنکھ بند ہو جانے اور مر جانے کے بعد پھر اس دنیا میں کوئی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ زندگی ملی ہے اور اسی ایک مرتبہ کی زندگی پر آخرت میں حساب و کتاب ہونا ہے۔ تو آئیے چند باتیں، مفید باتیں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اور ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، جو اوقات گزر گئے ہیں اس کا محاسبہ کریں اور آئندہ اپنے مستقبل کو اور اپنے حال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ جو ہمارا ماضی 2019 ہو، 2018 ہو، اور زندگی کے جو لمحات 10-20 سال جو ہم نے گزارے ہوں، ان اوقات کی اور ان لمحات کا محاسبہ کریں۔ ہم نے کیسے وقت گزارا ہے، ہم نے کسی کا حق مارا، حق واپس کر دیں، ہم نے گناہ کبیرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، چھوٹے موٹے گناہ ہوئے ہیں اللہ کی طرف رجوع کر لیں، نماز بہت ساری چھوڑی ہے اللہ کے دین کی طرف آ جائیں، ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے اس گناہ سے توبہ کریں، ہمارے اوپر بہت سارے فرض اور واجبات ہیں اس میں کوتاہی کی تھی، اللہ سے توبہ کریں اور اپنے فرض و واجب کی ادائیگی کے لیے اب آئندہ کے لیے محتاط اور چوکنا ہو جائے۔ یہ پہلا کام ہے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے نفس کی تربیت کریں۔ وہ نفس، وہ ضمیر جو انسان کو برائی پر ورگلاتا ہے، وہ طبیعت، وہ خواہش جو چاہتی ہے گناہ کرو، غلطی کرو، لوگوں کو ستاؤ اور اپنے نفس کو دنیاوی لذتوں سے فائدہ پہنچاؤ، اس نفس کی تربیت کرنی ہے، اس نفس پر اپنا کنٹرول جمانا ہے، ایسا کنٹرول کہ ہم جو کریں وہی کر سکتے ہیں، نفس راستے میں رکاوٹ نہ بن پائے۔ عام طور سے اچھائی کے راستے میں نفس ہی رکاوٹ بنتا ہے، اس نفس کو زیر کرنا ہے، اس پر اپنے آپ کو مسلط کرنا ہے یا اپنے نفس کو اپنے بس میں کرنا ہے۔ تو نفس کی تربیت کر کے ہم اپنے آپ کو نیکی اور اچھائی کے راستے پر لگا سکتے ہیں۔ اور ایک تیسرا کام یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو اپنے اوقات کو اچھے کاموں میں لگاتے ہیں، نیک کاموں میں لگاتے ہیں، جو اپنے وقت کو پہچانتے ہیں، قدر و قیمت کرتے ہیں اور اوقات کی اہمیت دیتے ہوئے وہ نیکی کا کام کرتے ہیں۔ ایسے دوست کا انتخاب کریں اور ایسے محفل سے، ایسے لوگوں سے، ایسے دوستوں سے دور رہیں جو اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں اور آپ کا بھی وقت ضائع کرنے پہ تلے ہوئے۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو ایک نسخہ بتاؤں کہ آپ زندگی میں کچھ بھی کرنا چاہیں، نیک انسان بننا چاہیں، مالدار انسان بننا چاہیں، عابد اور زاہد بننا چاہیں، یا دنیا میں بڑا سے بڑا انسان بننا چاہیں، دو کام کر لیں گے انشاءاللہ ہر منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایک پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کو ترتیب دیں، تنظیم بنائیں، اپنے وقت کی اہمیت دیں اور اوقات کا روٹین بنائیں، اوقات کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، ہم کو کس وقت میں کیا کرنا ہے، ہم کو کس لمحے کون سا کام کرنا ہے، اور دوسرا محنت کریں، جہد مسلسل کریں، آپ اوج ثریا پہ پہنچ جائیں گے۔ جو کامیابی چاہیے وہ کامیابی آپ کو مل سکتی ہے۔ تو اپنے برے دوستوں سے، بری محفل سے آپ دور رہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے جو اسلاف ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اچھے اوقات میں، اچھے کاموں میں گزاری ہے، اس کو پڑھیں، ان کے متعلق جانیں کہ فلاں صحابی کیسے تھے، فلاں جو ہے دیندار، فلاں ولی اللہ، فلاں نیک آدمی کیسے تھے، اپنے اوقات کس طرح سے گزارا کرتے تھے، ان کی سیرت اور ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے اپنی زندگی میں اوقات کو اہمیت دیں، اپنی زندگی بھی اسی طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے ہم جو ہے موت کو کثرت سے یاد کریں۔ آج ہم موت کو بھلا دیے، ہمارے سامنے دنیا ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، دنیا کا مقصد ہے، جس کی وجہ سے ہم آخرت کے لیے نہیں سوچ پاتے۔ اگر ہمارے سامنے موت ہوگی تو ہم آخرت کے لیے سوچیں گے۔ اگر ہمارے سامنے یہ ہوگی کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے
موت سے ہماری زندگی کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ موت ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جو دوستی ختم کر دیتا ہے، انسانوں سے تعلق ختم کر دیتا ہے، بینک بیلنس، دنیا، زمین جائیداد، بیوی بچے، ساری چیزوں سے رشتہ منقطع کر دیتا ہے۔ اگر وہی چیز ہماری نظروں کے سامنے ہو تو ہماری دنیا بہتر ہو سکتی ہے۔ تو موت کو ہمیں کثرت سے یاد کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ لذتوں اور شہوتوں کو توڑنے والی چیز۔ اور اسی طریقے سے قبرستان کی زیارت کریں۔ قبرستان کی زیارت سے آخرت یاد آتی ہے۔ نبی کا فرمان ہے فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، قبروں کی زیارت سے آخرت یاد آتی ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ تو قبروں کی اور قبرستان کی زیارت کرنا چاہیے۔ اس سے ہمارے ذہن میں یہ آئے گا کہ آج فلاں آدمی قبر میں سویا ہوا ہے، کل اس جگہ ہم بھی آ سکتے ہیں، یہی حشر ہمارا بھی ہونے والا ہے، اسی جگہ ہم بھی وارد ہونے والے ہیں، یہی حال ہمارا بھی ہونے والا۔ آج صحت ہے، زندگی ہے، تندرستی ہے، جسم میں روح ہے، کل ہمارے جسم سے روح نکل جائے گی اور ہم بھی منو مٹی کے نیچے آ جائیں گے، ہماری بھی دنیا سے رشتہ داری ختم ہو جائے گی۔ یہ شعور اور یہ احساس پیدا ہوگا تو آخرت کے لیے ہم کام اور نیکی کا کام کریں گے۔ اور اسی طریقے سے قیامت میں اس منظر کو یاد کرنا ہے جس دن اللہ تعالیٰ ہماری عمر کے بارے میں سوال کرے گا، جس دن اللہ تعالیٰ ہماری زندگی اور خاص طور سے جوانی کے بارے میں سوال کرے گا، جسم کے بارے میں سوال کرے گا۔ آپ موت کے ساتھ ساتھ اس عالم کو بھی یاد کریں جس وقت موت آتی ہے، عالم نزاع ہوتا ہے، آدمی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ موت آ رہی ہوتی ہے، کوئی دوا فائدہ نہیں پہنچائے گی، کوئی دوست فائدہ نہیں پہنچائے گا، بیوی لاکھ رو لے، ماں باپ خواہ چلا لے، بیٹے اور سارے گھر والے بیٹھ جائے، موت سے بچانے کی لاکھ تدبیریں کر لیں، کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ موت سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لمحے کو، اس منظر کو، اس عالم کو یاد کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ اور ساتھ ساتھ ایک اہم بات اور بھی ہے کہ وقت کو منظم کریں، وقت کو تنظیم کاری کے ساتھ گزاریں۔ جو آدمی اپنی زندگی میں ٹائم ٹیبل نہیں لاتا، اس آدمی کا زندگی فنا ہو رہا ہوتا ہے، ختم ہو رہا ہوتا ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا۔ جو وقت کی تنظیم کاری کرتا ہے، روٹین بناتا ہے، ٹائم ٹیبل بناتا ہے، اس کا ہر کام اچھے سے ہوتا ہے، عبادت کا بھی کام اچھے سے ہوتا ہے، دنیا کا بھی کام اچھے سے ہوتا ہے۔ اور جو وقت کو اہمیت نہیں دیتا وہ پھر آدمی کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کو بھی وقت پر متعین کیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے نماز کو وقتوں پر فرض کیا ہے۔ اللہ چاہتا تو انسان کو کہہ لیتا جب تیری مرضی ہو عبادت کر لینا، جب تجھے خیال آئے نماز پڑھ لینا، جب تمہارے من میں آئے دعا کر لینا، نماز پڑھ لینا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے وقت دیا ہے۔ فجر کا وقت متعین ہے، ظہر کا وقت متعین ہے، عصر کا وقت متعین ہے، مغرب اور عشاء کا وقت متعین ہے۔ اپنی نمازوں کو ٹال نہیں سکتے ہیں، نماز کا ٹائم ٹیبل بدل نہیں سکتے ہیں، اور کوئی اپنی مرضی سے فجر کی نماز رات میں نہیں پڑھ سکتا ہے، رات کی نماز دن میں نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اللہ نے وقت کی تنظیم کاری کر کے انسانوں کو اور خاص طور سے مومنوں کو زندگی کے اندر نظم پیدا کرنے کا شعور دیا ہے کہ تم بھی اسی طریقے سے اپنی زندگی کو منظم کرو، اسی طریقے سے اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل بناؤ اور اپنی زندگی کو اچھے سے گزارنے کے لیے ایک پلاننگ بناؤ۔ تو ہماری زندگی کیسے گزرے، کس طریقے سے گزرے، اس کے لیے ایک پلاننگ ہونی چاہیے، اس کے لیے ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے اور اس کے لیے ایک ہمارے پاس روٹین ہونا چاہیے۔ اور آخری بات میں آپ سے کہہ کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جو زندگی کی فرصت ملی ہے، بیماری سے پہلے صحت یا موت سے پہلے زندگی، یہ فرصت ہے۔ موت سے پہلے زندگی یہ فرصت ہے، بیماری سے پہلے صحت و تندرستی یہ فرصت ہے۔ اس فرصت کو ہمیں کام میں لگانا ہے۔ جب موت آ جائے کچھ نہیں کر سکتے، جب بیماری آ جائے بہت سارا کام ہمارا رک جاتا ہے، جب سو جائیں یا موت آ جائے تو ہم آنکھ بند ہوتی سارا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو فرصت ملی ہے، جو زندگی ملی ہے اور جو اللہ نے وقت دیا ہے، اسے کام میں لگانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو آج جو ایک سال ہماری زندگی سے کم ہوا 2019 کا، دراصل اس پہ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، دراصل ہمیں اس پر نیا سال منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک سال جو ہمارا کم ہوا ہے وہ کیسا گزرا، اور سوچنے کی ضرورت یہ ہے اور غور کرنے کی ضرورت یہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر 60 سال کی ہماری زندگی ہے تو 60 سال کی زندگی میں سے اگر 30 سال ہماری زندگی تھی اور 2019 سے 31 سال کے ہو رہے ہیں تو ہمارے 60 سال کی زندگی میں سے ایک سال مزید کم ہو گئے۔
ایک سال کم ہو گیا. مثلا یہ ایک مسجد، ایک بنیاد، ایک عمارت ہے، اگر ہر سال ایک میں سے ایک ایک اینٹ ہم نکالتے ہیں تو یہ مسجد پائیدار ہوگی یا مسجد ٹوٹے گی، ختم ہوگی یہ. ہر سال اگر ایک ایک اینٹ، ہر دن یا ہر مہینے، ہر سال ایک ایک اینٹ، ایک ایک کھمبا اور ایک ایک پیلر اگر کم کرتے ہیں، یہ مسجد بچے گی نہیں. اسی طریقے سے زندگی کی مثال ہے. اگر 2019 ہماری زندگی سے کم ہوا ہے تو خوشی اور اترانے اور غرور کرنے اور جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے. فکر کرنے کی ضرورت ہے، رونے کی ضرورت ہے، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی سے ایک قیمتی سال کم ہو گیا ہے. اب ہم موت سے ایک سال زیادہ نزدیک ہو گئے. اب ہم اللہ سے ملاقات سے ایک سال مزید قریب ہو گئے. اب ہم قبر کی طرف جانے سے ایک سال مزید قریب ہو گئے. حساب و کتاب کے قریب ہو گئے، اللہ سے ملنے کے قریب ہو گئے، پلسرات کے قریب ہو گئے. دنیا سے دور ہو رہے ہیں. جتنی زندگی گزر رہی ہے دنیا سے دور ہو رہے ہیں. ہماری زندگی کا دن بدن، لمحہ بلمحہ نقصان ہو رہا ہے اور ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں. تو فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہنسنے کی، خوشی منانے کی، جشن منانے کی، ہیپی نیو ایئر منانے کی اور پکنک منانے کی نہیں ضرورت ہے. سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے اور آئندہ والی زندگی بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے کہ جو زندگی اور وقت گزر رہا ہے بڑا قیمتی وقت ہے. اے اللہ ہمیں سدھرنے کا موقع دے. اے اللہ تو نے جو دین دیا ہے اس دین کے مطابق عمل کی توفیق دے. بار الہ ہمارے دلوں کو تو صاف ستھرا بنا دے، ہمارے اعمال کو بہتر بنا دے، ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے. بار الہ ہمیں نیک بندوں اور مخلص بندوں میں سے بنا لے. اے اللہ ان بندوں میں سے بنا لے جنہیں تو جنت نصیب فرمائے گا. اے اللہ ان بندوں میں سے بنا لے جنہیں تو قیامت میں نجات دینے والا ہے. اے اللہ ان بندوں میں سے بنا لے جنہیں تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا. اے اللہ دنیا کے جو فریب ہیں، اے اللہ اس فریب سے ہمیں بچا. اے اللہ دشمنوں کے ظلم سے بچا. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دین، مذہب اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گھر والوں کی، بیوی بال بچوں کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. بار الہ جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر اور صراط مستقیم پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.